الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کلام چل رہا تھا، اور چونکہ اطاعت وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر آپ کے احکام جانے ممکن ہی نہیں، تو لہٰذا مختلف امور کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ ان احکام پر خصوصی طور پہ توجہ کی جائے کہ جو ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی میں انتہائی قابل عمل ہیں، اور جن کی طرف عدم توجہی کی بنا پر انسان رات دن گناہگار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک روایت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور عیبوں کی ٹوہ میں مت لگو، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ دوسرے کا حق غصب کرنے کے حرص اور اس کے لیے کوشش کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر سمجھے۔ پھر آپ نے اشارہ کیا سینے کی طرف، فرمایا تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ پھر فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ بے شک اللہ عز و جل تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ کہ تمہاری صورتوں کو۔ وہ تو تمہارے دلوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، باہم بغض نہ رکھو، جاسوسی نہ کرو، عیب کی ٹوہ مت لگاؤ، اور محض دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر مت لگاؤ، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یہ مسلم میں بھی ہے روایت، اور بخاری شریف میں بھی الفاظ کے تھوڑے سے تغیر کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احکام ذکر فرمائے۔ پہلا فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو گمان، چونکہ ہم علم غیب نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم کسی کے جھوٹ سچ کو جان سکیں، اس کے قلب میں کیا ہے، اور ظاہر میں وہ جو ہمیں ظاہر کر رہا ہے وہ اس کے باطن کے موافق ہے یا نہیں ہے، اس کا پیمانہ اور آلہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ ہم گمان کریں۔ ایک شخص ہمارے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے بڑا پریشانی ہے، تکلیف ہے، تھوڑی سی میری مدد کر دیں، تو ہم فوراً اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں، اور شیطان اگر دل میں ڈال دے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور دھوکہ دہی کر رہا ہے، گولی فٹ کر رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ پیسے نکلوانا چاہتا ہے، تو فوراً ہم ایک دم اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، زبان کو روک لیتے ہیں، کبھی اس سے کراس کویسچننگ شروع کر دیتے ہیں، کبھی صراحتاً منع کر دیتے ہیں کہ بھائی ڈرامے بازی ہمارے سامنے مت کرو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یوں سامنے والے کے بارے میں اگر اچھا گمان کریں تو اس کو حسن ظن کہتے ہیں، برا گمان کریں تو اسی کا نام بدگمانی ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر بارہا پہلے بھی کلام کیا ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا بالتفصیل ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ بدگمانی ہی ہے، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا ہی ہے جس کی وجہ سے دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پارٹنرشپس ختم ہو جاتی ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، بچے ماں باپ کے، بھائی بہن آپس میں لڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ اگر سامنے والا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کبھی اس نے آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، اب کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا بالکل حرام ہے، اس لیے کہ کون سا ایسا ظاہری قرینہ، ایسی ظاہری علامت ہے جس کی بنا پر جو وہ کہہ رہا ہے یا جو وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی برا خیال اور برا گمان ہم دل میں لے کر آئیں۔ جب ظاہری قرینہ کوئی بھی نہیں ہے تو ہمیں اس کا یقین کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر ایک فاسق و فاجر ہو، یعنی وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے،
وہ بغیر داڑھی کے گھومتا پھرتا ہے اور دیگر شرعی احکام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں کیا ہے، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا ہے، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے برے اعمال ان کی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور کے ساتھ بالکل کوئی برا سلوک نہیں کرتے، اچھے ہوتے ہیں، اپنے قول کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس نے اگر کوئی بات بولی اور ہمارے دل میں اس کے بارے میں اس وجہ سے گمان آیا کہ یار اور معاملات میں بھی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں بھی کر رہا ہو اور مجھ سے جھوٹ بول رہا ہو، تو یہ بھی خواہاں کی بات ہے کہ جب آپ کے سامنے اس نے کبھی بھی کوئی بری چیز نہیں کی ہے، یعنی آپ کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ کبھی بھی نہیں کیا ہے، تو پھر کیوں گمان کرے؟ ایسے مسلمان سے بھی اس معاملے میں بدگمانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے تو آپ یہ گمان کریں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نماز پہلے بھی قضائیں کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہوگا، یہ آپ گمان کر سکتے ہیں۔ یا اس نے آیا اور آپ نے کہا نماز پڑھ دی، اس نے کہا نماز پڑھ دی، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ ویسے تو نماز پڑھتا نہیں، ابھی بول رہا ہے نماز پڑھ دی، جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، اس میں گمان ہو سکتا ہے کیونکہ اس پر اس نے خود ایک دلیل اپنے عمل سے فراہم کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تیسری صورتحال ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جو آپ کے سامنے کبھی غلط بیانی بھی کر چکا ہے، جھوٹ بھی بول چکا ہے، یا آپ کے ساتھ نہیں بولا لیکن آپ کے سامنے کسی اور سے بولا ہے کہ وہ کسی نے اس سے پوچھا، اس نے اس کو ٹال مٹول کر دی اور کوئی جس کو ہم گولی فٹ کرنا کہتے ہیں ایسا آپ کے سامنے کر دیا، اور اب وہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے سوچا کہ یار جب دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے تو مجھ سے بھی بول رہا ہوگا، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ یار میں دیکھو تم سے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں دوسروں کو گولی دے دیتا ہوں، دوسروں سے جھوٹ بول دیتا ہوں لیکن تمہارے ساتھ نہیں کرتا ہوں، لیکن ہمارے دل میں ایک بدگمانی آ سکتی ہے اس کے دل کو، اس کے عمل کو دیکھ کر کہ جب دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس معاملے میں مجھے بھی جھوٹی تسلیاں دے رہا ہو، تو لہٰذا ایسے شخص سے بدگمانی جائز ہے، لیکن اس کو بھی یقین کے درجے پر نہ لانے دیں کہ 100% شیورٹی کے ساتھ، اور جیسے ہم بالکل ایسے جیسے اس نے خود اقرار کر لیا ہو اس طرح دل میں خیال لانا ہے کہ نہیں اب میں نے اس کے بارے میں سوچا اور میں ہمیشہ سے ہی سوچتا ہوں تو 100% میں نے صحیح سوچا، یہ غلط ہے۔ لہٰذا ایک آپ نے گمان کو جگہ دی دل میں کہ شاید یہ غلط بیانی کر رہا ہو، تو اب آپ اس کو جھوٹے کو گھر تک جسے پہنچانا کہتے ہیں، آپ کراس کویسچننگ کر سکتے ہیں، آپ اس سے اور کسی چیز طریقے سے تسلی کر سکتے ہیں، اب آپ اس عمل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے چوتھا کہ سامنے والا بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی، معروف ہے جسے گھروں میں عورتیں بعض اوقات بہت ہی زیادہ جھوٹ بولتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ جھوٹ، ہر رشتہ دار کے ساتھ جھوٹ، ان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اب بھی جھوٹ بول رہی ہوگی، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بات پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی بالکل جائز ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہو کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، غلط بیانی کر رہا ہوگا، اس کے بارے میں دل میں خیال آئے اور آپ اس دل میں اس خیال کو جگہ دے کر، اس خیال کو بنیاد بنا کر اپنے عمل کی بنیاد اس پر رکھیں کہ مثلا آپ نے بات کا یقین نہیں کیا، اس نے مدد طلب کی، آپ نے اس لیے اس کی مدد نہیں کی کہ یہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس ذلت کے مقام پر پیش کیا ہے، خود اپنے اعتماد کو ختم کیا ہے، خود اپنے وقار مومن کو زائل کیا ہے، تو ہم کیوں خواہ سے دھوکہ کھائیں؟ جیسے یہ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، بارہا ان کے بارے میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ اندھے بنے ہوئے اندھے نہیں ہیں، اور مطلب اپنی مجبوریاں ظاہر کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً مجبوری ہوتی نہیں ہے، اتنے پروگرامز آتے ہیں، اتنے ہم آنکھوں کے سامنے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو اب اگر وہ آخر آپ کے سامنے کہتا ہے میرے بچے جی بڑے بھوکے ہیں، بیمار ہیں، اور آپ دل میں کہتے ہیں بالکل فراڈ کر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ واقعی یہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ کے جذبات اور احساسات سے کھیلتے ہیں، آپ کے دل کی نرمی سے کھیلتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو بالکل ان کے اوپر رحم کرنے کی ہرگز حاجت نہیں ہے۔ تو یہ بدگمانی بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑا بہت بدگمانی کو دل میں جگہ دینا تاکہ کسی کی اصلاح کر سکیں، جیسے ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں، پیر اپنے مرید کے بارے میں، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، شوہر بیوی کی اصلاح کی غرض سے تھوڑا سا گمان دل میں آنے دے، اور بیوی شوہر کے بارے میں، تاکہ میں شوہر کو بے راہ روی کی طرف نہ جانے دوں، پہلے سٹیج پہ ہی روک لوں، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ آگے بڑھ جائے تو واپس ہی ناممکن ہو جائے، تو یہ تھوڑی بہت بدگمانی کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یقین کا درجہ دے دیں۔ جیسے بیوی نے سنا کہ شوہر کسی سے فون پہ بات کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم ضرور کسی عورت سے بات کر رہے ہوگے، اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس میں جو کہہ رہی ہوں تم نے کر رہے ہوگے، مجھے 100% یقین ہے کہ تم کر رہے ہوگے،
ارے بھائی تمہیں کیسے یقین ہے؟ بس میں جو کہہ رہی ہوں، دو مجھے نمبر، میں خود کال کروں گی، اس کو میں بات کروں گی۔ یہ جو ایک یقینی لہجہ اختیار کرنا، بالکل یقین حاصل ہو جانے کے بعد جو طرز عمل اختیار کرنا ہے وہ فقط ایک گمان پر کرنا، یہ غلط ہوتا ہے، اور اسی سے گھر تباہ ہوتے ہیں کہ شوہر 100% کہہ دیتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تیرا کردار صحیح نہیں ہے، اور بیوی شوہر کے بارے میں گمان کرتی ہے، اور کوئی سامنے والے کے لیے راہ فرار نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی راہ وضاحت نہیں چھوڑتے ہیں کہ نہیں بس ہم نے سوچ لیا نا تم ایسے ہو تو ایسے ہو۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بدگمانی کے بارے میں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کو زیادہ دل میں جگہ نہ دیں، اگر آ جائے تو اس کی وجہ تلاش کریں کہ کیا واقعی یہ شخص بدگمانی کے قابل ہے، کیا اس کی کوئی ایسی ظاہری علامات، ایسے قرائن ہیں کہ میں بدگمانی کو جگہ دوں، اور اگر ہیں تو پھر بدگمانی کو یقین کے درجے تک اس وقت نہ پہنچنے دیں جب تک کہ ثبوت حاصل نہ ہو جائے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ اور نہ جاسوسی کرو۔ جاسوسی کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے کے عیب تلاش کرنا، اس کے کوئی ویک پوائنٹس تلاش کرنا، زندگی کے کمزور پہلو، کوئی پرائیویٹ زندگی میں دخل اندازی کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ صحافی حضرات کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہاں پر بھی کہ بھئی بس وہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں مسلسل ان کے پیچھے لگے رہنا کہ کوئی ان کی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو پھر بریکنگ نیوز بنا کر پیش کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا صحافی ہو، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک یقیناً ایسا نہیں کرتا ہوگا، لیکن بہت سے ہوتے ہیں کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی کرتے ہیں اور وہ اس کو آزادی صحافت کا نام دیتے ہیں۔ اب وہ گھر میں کوئی کچھ سے ملنے آ رہا ہے اور وہ دور کھڑے ہوئے کیمرے سے فوٹویں کھینچ رہے ہیں کہ بھئی کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اتنا کسی کی زندگی میں دخل اندازی کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ کہیں کہ جی ہمارے پیشے کا تقاضا یہ ہے، تو ایسا پیشہ کیوں اختیار کیا جس کو شریعت منع کر رہی ہے؟ اگر کوئی ہماری زندگی میں اس طریقے سے دخل اندازی دے کہ ہمارے گاڑی میں کیمرہ لگا دے، ہمارے گھر کے اندر کیمرے لگا دے کہ ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں تم کیا کیا کر رہے ہو، تو بتائیے کوئی لائف آدمی کی رہ جاتی ہے، وہ کیا کرے کیا نہ کرے؟ تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع فرمایا۔ اور بغیر کسی ضرورت کے قریب ترین شخص کے بارے میں بھی آپ جستجو نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا بیوی شوہر کی ٹوہ میں لگ جائے، شوہر بیوی کی ٹوہ میں، میری غیر موجودگی میں کوئی آتا تو نہیں ہے، کس سے بات کرتی ہے کس سے نہیں، تو اس کا موبائل چیک کرنا، ایسی بیوی شوہر کا موبائل چیک کر رہی ہے۔ اگر کوئی مطلب شوہر بے راہ روی کی طرف ہے، پہلے گمان ہے، اس نے بات سن لی عورت نے اچانک کسی کے ساتھ، تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ ایک دیکھیں پہلے برا عمل ظاہر ہوا، اس پر اس نے اپنے جستجو کی بنیاد رکھی۔ ایسے بیوی کو شوہر نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے میں گھر پر ہوں، اور تھوڑی دیر بعد وہ شوہر کسی کام سے باہر نکلا تو وہ مارکیٹ میں نظر آئی ہے، اور یا کسی رشتہ دار کے گھر نظر آئی، تو یہ بدگمانی کو جگہ دینے والی بات ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، اب یہ گھر سے باہر کیوں ہے؟ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ اب کوئی تجسس کرے اور ٹو میں لگے کہ بھئی آخر ایسا کیوں ہے، میں دیکھوں تو صحیح، یہ ایک صحیح ہو سکتی ہے چیز۔ لیکن بالکل کوئی ایسی صورتحال نہ ہو، لیکن ویسی جستجو، تو کسی کے پاس کیمرہ لگا دیا اور ریکارڈنگ کے لیے کوئی چیز لگا دی تاکہ پتہ چلے کون کیا کرتا ہے کیسے نہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس طریقے سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے یہ ہیکرز جو ہوتے ہیں، ہیکنگ کرتے ہیں، کسی کی ویب سائٹ میں گھس گئے، کسی کے ان باکس میں داخل ہو گئے، اور ایسے سافٹ ویئرز آتے ہیں جو ویسے اللیگل ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان خاص طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی پرائیویٹ زندگی میں داخل ہو کے تھوڑے سے اس کے راز حاصل کریں، پھر یا تو بلیک میل کرنا مقصود ہوتا ہے یا پھر کسی کو خواہ تنگ کرنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، ہیکنگ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی جیسے فوج ہے یا کوئی خفیہ ادارے ہیں اور وہ ملک کی سلامتی کے لیے ایسا کریں کہ کسی پہ شکوک و شبہات ہیں اور وہ اس کے لیے کریں، تو وہ شرعاً اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن عام انسانوں کو ایک دوسرے کی اس طریقے سے بغیر اس کی اجازت کے اس کی جامع تلاشی لے لینا یا اس کے ان باکس کو تلاش کرنا، اس کے مطلب جو بھی سوشل میڈیا کی کوئی بھی ویب سائٹس ہیں ان کے اکاؤنٹس میں داخل ہونے کی کوشش کرنا بالکل سخت ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ہم بعض اوقات کریدتے ہیں لوگوں کو، جیسے کوئی کسی کا مرید ہمارے پاس آ گیا، کسی کو اسٹوڈنٹ آ گیا، کسی کی اولاد آ گئی، تو مرید سے پیر کے بارے میں کویسچن کر رہے ہیں، ٹو لگا رہے ہیں، پیر صاحب کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں،
اور اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے ہیں، بچوں سے بعض اوقات پوچھتے ہیں تمہارے ماں باپ کیسے رہ رہے ہیں، تمہیں یوں تو نہیں کرتے، یوں تو نہیں کرتے. اور اسی طرح بعض اوقات بہوؤں کے پاس عورتیں آ جاتی ہیں، ساس کے بارے میں ٹو لگاتی ہیں، ساس کو کریدتی ہیں تاکہ بہو کے کچھ ہمیں باتیں پتہ چلیں. یہ چیز بھی سخت ناجائز ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی کی کوئی کرید کے، کوئی بھولا بھالا ہو، سادہ ہو، کوئی بات اس کی زبان سے نکلوا لیں اور پھر جا کے دوسروں کو بتائیں، وہ تیسروں کو بتائے، پھر گھر والے اس کو پکڑیں کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اپنے گھر کی بات بتانے کی، اور اس طریقے سے فتنہ فساد اختلاف رائے ہو. اسی لیے ہمارے سرکار نے ان چیزوں کو منع فرمایا. تو خاص طور پر ہماری بہنیں کہ جو دو عورتیں باتیں کر رہی ہوں تو اپنے کان وہاں پہ لگا دیتی ہیں، یہ دیوار کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائیں گی اور چپکے سے سنیں گے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ شدید ناجائز ہے، یاد رکھیں. اور جو کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کسی کو لگا دیتا ہے. آپ کسی کے عیب تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کسی کو مقرر کر دے گا جو آپ کے عیب تلاش کریں گے. اور آپ عیب تلاش کر کے کسی کی زوال عزت کے لیے اس کو عام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو لوگوں پہ منکشف کرے گا اور انہیں پھر دوسروں کے سامنے آپ کے عیب کو رکھیں گے. اس لیے تجسس کی عادت کو ختم کریں، اپنی زندگی بہتر بنائیں، اپنے اعمال کو اچھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. اگر انسان کو کسی کے راز پر مطلع ہونا ہے تو اللہ کی اجازت سے اس کائنات کے رازوں پر مطلع ہوں، اللہ کا قرب حاصل کریں، عبادات کریں تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ افعال کی حکمتیں ظاہر کرتا ہے. پوشیدہ جو راز ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے وہ آدمی کو بتاتا ہے. تو ان چیزوں کی طرف آدمی آئے، مثبت کام کی طرف، خراب اور گندے کاموں کی طرف ہرگز نہ لگے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. ہاں یہ ضرور ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا، اگر آپ کو کسی سے نقصان کا اندیشہ ہے اس لیے آپ تجسس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے بعض آفیسز، فیکٹریز ایسے ہوتی ہیں جس میں مخصوص مقامات پہ کیمرے لگا دیتے ہیں تاکہ سٹاف پہ نظر رکھیں، یہ پاسبل ہو سکتا ہے اور یہ جائز بھی ہے بعض صورتوں میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.